آخری بندہ بنی اسرائیل کا دریا کو پار کر رہا تھا اور اس خشک رستے سے پار ہو رہا تھا، اس وقت ادھر سے فرعون کا پہلا فوجی اسی رستے میں ان کے تعاقب میں دریا کے اندر اتر رہا تھا۔ تو سارے جب پار ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام خود بھی پار تشریف لے گئے، سارا لشکر دریا کے اس پار پہنچ گیا، فرعون بھی بیچ میں کود پڑا، سارے لشکری کود پڑے اسی رستے پر چلتے ہوئے۔ این جب یہ لوگ بیچوں بیچ پہنچے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وہ لاٹھی اٹھا لی جو پانی پر آپ نے مارتے ہوئے رکھی تھی، آپ نے وہ لاٹھی اٹھا لی۔ جو ہی آپ نے وہ لاٹھی اٹھائی، وہ پانی سارا آپس میں برابر ہو گیا۔ جو ہی پانی آپس میں ملا، فرعون کے لشکر کو غرق کرتا ہوا اور ساتھ بہاتا ہوا، فرعون کو بھی ساتھ بہاتا ہوا، سارے کا سارا فرعون کا لشکر غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل والوں کو نجات مل گئی۔ ایک ہی گھڑی میں دونوں واقعات جمع ہو گئے کہ بنی اسرائیل کو اس دن نعمت نجات ملی اور اسی دن فرعون کے لوگوں کو اسی دن غرقابی ملی، اسی دن وہ غرق ہوئے، اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ یعنی بیک وقت ایک ہی دن ایک طرف عذاب الہی نازل ہو رہا تھا، دوسری طرف نجات الہی اور اللہ کی رحمت نازل ہو رہی تھی۔ تو اس دن 10ویں محرم کا دن تھا، وہ 10ویں محرم کا دن تھا۔ تو اس دن عین یہ دوپہر کے ٹائم کا واقعہ ہے جس وقت یہ واقعہ ہو رہا تھا۔ تو اس دن کو یاد کے طور پر بنی اسرائیل کے لوگ روزہ رکھتے تھے۔ ہر سال جب وہ دن آتا، اس دن اب تو فرعون نہ تھا، اب تو کوئی وہ پریشانی نہ تھی، فرعون غرق ہو چکا، مگر جب وہ 10 محرم کا دن آتا کہ جس دن انہیں نجات دلانے والا وہ دن آتا، تو وہ اس دن کا روزہ رکھتے تھے، 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ تا کے سینکڑوں سال بنی اسرائیل کے لوگ روزہ رکھتے رہے۔ آج بھی یہودی لوگ 10 محرم کا روزہ وہ اپنے حساب میں جو بھی ان کا طریقہ اس کے مطابق 10 محرم کو وہ بھی مناتے ہیں۔ تو اس 10 محرم کی اصلیت یہ ہے کہ اس دن وہ روزہ رکھتے، تاکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے جب مدینہ شریف میں پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ 10ویں محرم کو مدینہ کے اکثر لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں روزہ رکھا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس دن چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی، ان کو نجات ملی تھی، تو جس دن کی آمد سے ان کو نجات ملی، اس دن کی جب بھی سال میں آمد ہوتی ہے اور جب تک آمد ہوتی ہے، ہم لوگ اس یاد میں، اس نجات کی یاد میں اور اس نعمت کی یاد میں، اس انعام و اکرام کی یاد میں کہ اللہ نے ہمیں غرق ہونے سے بچایا، ہمارے دشمن کو غرق کیا، ہمیں نجات دے دی، ہم اس دن کو روزہ شکر اور عید کے طور پر اس کو مناتے ہیں۔ تو 10 محرم خوشی کا دن تھا، عید کا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، فرمایا آئندہ سال سے میں بھی مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھی عادت ہے، مسلمان بھی 10 محرم کو روزہ رکھا کریں، ہم بھی روزہ رکھا کریں گے، مگر اب ہم تمہاری طرح نہیں رکھیں گے، ہمارا حضرت موسیٰ سے تم سے زیادہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں، مگر ہم 9ویں کا بھی روزہ رکھا کریں گے، 10ویں کا بھی روزہ رکھا کریں گے، تاکہ ہم تمہاری طرح نہ ہوں، ہم تم سے الگ ہونا چاہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روزے کو بحال رکھا، ان کی اس بات کو قبول کیا۔ اگر ان کا یہ عمل کہ اس دن جس دن ان کو ایک نجات ملی تھی یہ عمل غلط ہوتا تو رسول پاک فرماتے تم غلط کرتے ہو، بس وہ ایک مرتبہ ہو گئی نجات، اب بار بار اس کو کیا منانا ہے؟ لیکن نہیں، حضور نے ان کے عمل کو بحال ہی نہ رکھا، بلکہ اپنی امت کو بھی حکم دے دیا کہ تم بھی روزہ رکھو، نہ صرف 10ویں کا رکھو بلکہ 9ویں کا بھی روزہ رکھو۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ جس دن کوئی نعمت ملے، جس دن کوئی نجات ملے، اس دن کو بطور یاد کے منانا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو اس امت کو کون سی نجات ملی تھی؟ ہاں، یہ امت شرک میں ڈوبی ہوئی تھی، بدعت میں ڈوبی ہوئی تھی، گمراہیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، تو اس کو اس دن نجات دلانے والا کلیم کا امام محمد حبیب آیا تھا۔ دریائے نیل کے اندر سے کلیم نے نکالا تھا، لیکن دریائے جہالت کے اندر سے محمد حبیب نے نکالا ہے۔ دریائے شرک و بدعت سے
اور ہمارے پیچھے ابو جہل لگا ہوا تھا، ہمارے پیچھے ابو لہب لگا ہوا تھا، ہمارے پیچھے شیطان اور ابلیس لگا ہوا تھا، جو ہمیں خدا سے دور کر کے، جس نے خانہ کعبہ کو بت خانہ ہم سے بنوایا ہوا تھا۔ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، یہ 12 ربیع الاول کا دن آیا تو بت خانے کو بھی کعبہ ہونے کا اعزاز نصیب ہوا۔ تو اس لیے ہم اس دن کو اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن ہمیں وہ نجات دینے والا آیا کہ جس نے ایسی نجات دی کہ بنی اسرائیل کو تو فقط ایک دریا سے نجات ملی، ہمیں الحمدللہ حضور کے طفیل ہر عذاب سے ہی نجات ملی۔